عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق غور سے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول احمد شوقی المتوفى سنة 32 و 900 للمیلاد۔ احمد شوقی متوفی سن 1932 عیسوی کہتے ہیں: یا من، اے وہ ذات، لہ الاخلاق، جن کے اخلاق، ماں ایسے ہیں، تحول علا منہا، جنہیں بلندی والے اونچے اونچے لوگ چاہتے ہیں۔ اس شعر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ حضور کے اخلاق ایسے ہیں کہ عظمت والے، بزرگی والے خود اس کے عاشق ہیں۔ شعر کا ترجمہ سماعت کریں۔ اس شعر میں ما تحول اولا، حویہ احوا کے معنی عاشق، چاہنا، اور اولا سے مراد اصحاب اولا یعنی بلندی والے، اور منہا میں من زائدہ ہے، آزمیر مفعول بہ کی ہے۔ ترجمہ دیکھیں: یا من، اے وہ، لہ الاخلاق، جن کے اخلاق، ماں ایسے ہیں، تحول علا کے بلندی والے جنہیں چاہتے ہیں، وما اور ایسے ہیں، یتعشق الکبراء کے بڑائی والے، عظمت والے جس کے عاشق ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں، ایسے عمدہ اور اچھے ہیں کہ بلندی والے اور عظمت والے جن کے شیدا ہیں، عاشق ہیں۔ زانت کا فی الخلق العظیم شمائل یغرا بہن ویولع الکرماء۔ زانت کا، آپ کو آراستہ کر رکھا ہے، فی الخلق العظیم، بلند اخلاق میں، عظیم اخلاق میں، شمائل ایسی عادتوں نے، ایسے خصائل نے آپ کو بلند اخلاق میں مزین کر رکھا ہے، یغرا بہن ویولع الکرماء، کہ سخی، اسخیا اور شرافت والے جس کے شیدا ہیں اور جس کے عاشق ہیں۔ ولا یولع کے معنی ہوتے ہیں کسی سے دل لگانا، اور اسی طرح غریا یغرا کے معنی ہیں، غریا یغرا کے معنی بھی ہیں دل لگانا۔ تو ترجمہ ہوگا: زانت کا فی الخلق العظیم، پورے شعر کا: زانت کا فی الخلق العظیم، عظیم اخلاق میں آپ کو مزین کر رکھا ہے، شمائل ایسی عادتوں نے، یغرا بہن ویولع الکرماء، کرماء یغرا کا فاعل اور یولع کا بھی فاعل ہے، یغرا بہن ویولع الکرماء، کہ جس کا شوق و شغف رکھتے ہیں اہل شرافت، عظمت، اہل عظمت، اہل شرافت۔ وَإِذَا سَخَوْتَ بَلَغْتَ بِالْجُودِ الْمَدَى۔ وَإِذَا سَخَوْتَ، جب آپ سخاوت فرماتے ہیں، بلغت بالجود، تو سخاوت میں پہنچ جاتے ہیں، المدى انتہا کو، تو سخاوت میں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ وفعلت اور کر دیتے ہیں، ما وہ کام، لا تفعل الانواع جو کام نچھتر بھی نہیں کرتے۔ نچھتر کہتے ہیں مانسون کو، جو آتا ہے تو موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ یعنی آپ جب سخاوت کرتے ہیں تو اتنی زیادہ سخاوت کرتے ہیں کہ جو بادل موسلا دھار برسنے والا ہوتا ہے وہ بھی اتنا نہیں برس پاتا، یعنی آپ خوب سخاوت کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں: اذا سخوتا، جب آپ سخاوت فرماتے ہیں، بلغتا بالجود المدى، تو آپ سخاوت میں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، وفعلتا ما لا تفعل الانواع، اور آپ وہ کچھ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو نچھتر بھی نہیں کرتے۔ وَإِذَا عَفَوْتَ فَقَادِرًا وَمُقَدِّرًا لَا يَسْتَهِينُ بِعَفْوِكَ الْجُهَلَاءُ۔ وَإِذَا عَفَوْتَ، جب آپ معاف کرتے ہیں، فَقَادِرًا تو قدرت رکھتے ہوئے، وَمُقَدِّرًا اور قدرت دیتے ہوئے، یعنی آپ جب معاف کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ انتقام لینے یا سزا دینے سے عاجز رہتے ہیں، بلکہ آپ معاف کرتے ہیں تو اس حالت میں آپ ایسے ہوتے ہیں کہ خود بھی سزا دینے کی قدرت رکھتے ہیں، اور چاہیں تو دوسروں کو بھی سزا دینے کا حکم دیتے ہیں، قدرت دے سکتے ہیں۔ یعنی قادر و مقدر ہوتے ہوئے آپ معاف کرتے ہیں، اور معاف کرنے کی شان یہی ہے۔
ورنہ کوئی سزا لینے سے بدلہ دینے پر قادر ہی نہ ہو اور وہ کہے ہم نے معاف کیا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، اذا عفوتا، جب آپ معاف فرماتے ہیں، فقادرن، تو آپ خود بھی قادر ہوتے ہیں، وہ مقدرن، اور دوسرے کو بھی قادر بنا سکتے ہیں۔ لا یستہینو بعفو کا، آپ کے معاف کرنے کو الجہلاء، جہلا ہلکا نہیں سمجھتے، معمولی نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ قادر و مقدر ہوتے ہیں۔ لیکن جو معاف کرتا ہے اپنے مجبور ہونے کی وجہ سے، تو اس کے معاف کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ معاف کرنا معمولی اور ہلکا ہوتا ہے۔ وَإِذَا رَحِمْتَ، اور جب آپ رحم فرماتے ہیں، فَأَنْتَ أُمٌّ أَوْ أَبٌ، تو آپ ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ حاضان فی الدنیا، یہ دونوں دنیا میں، یعنی ماں باپ دنیا میں، ہم الرحماء، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ جب رحم کرنے پر آتے ہیں تو ماں باپ، بلکہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر رحم فرماتے ہیں، اور دنیا میں رحم فرمانے والوں میں سب سے بڑھ کر یہی ماں باپ ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ بڑھ جاتے ہیں۔ وَإِذَا رَضِيتَ فَذَاكَ فِي مَرْضَاتِهِ وَرِضَى الْكَثِيرِ تَحَلُّمٌ وَرِيَاءٌ۔ وَإِذَا رَضِيتَ، اور جب آپ راضی ہوتے ہیں، فَذَاكَ فِي مَرْضَاتِهِ، تو یہ رضامندی اللہ کی رضامندی میں ہوتی ہے، یعنی آپ کا راضی ہونا یہ اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتی ہے، یعنی آپ اسی صورت میں راضی ہوتے ہیں جس میں اللہ کی خوشی ہو، اور اس سے ناراض ہوتے ہیں جس میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ دیکھیں، وَإِذَا رَضِيتَ، جب آپ خوش ہوتے ہیں، فَذَاكَ فِي مَرْضَاتِهِ، تو یہ رضامندی اللہ کی رضامندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَرِضَى الْكَثِيرِ، اور بہت سے لوگوں کی رضامندی تو تحلم، دکھاوے کی بردباری، وَرِيَاءٌ، اور ریا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں وہ صرف دکھانے کے لیے، ریا کے لیے۔ وَإِذَا خَطَبْتَ، جب آپ تقریر فرماتے ہیں، فَلِلْمَنَابِرِ حِزَّةٌ، تو ممبروں کو ایک حرکت ہوتی ہے، ممبروں پر حرکت طاری ہو جاتی ہے۔ تعارن ندیہ، جو مجلس پر طاری ہوتی ہے، تو ممبروں کی ایک حرکت ہوتی ہے، تعارن ندیہ، جو مجلس کو بھی طاری ہوتی ہے۔ وَلِلْقُلُوبِ بکاؤ، اور دلوں کے لیے ایک رونا ہوتا ہے، یعنی جب آپ تقریر فرماتے ہیں تو اس کا اثر مجلس پر ہوتا ہے، ممبروں پر بھی ہوتا ہے، اور دلوں پر اتنا ہوتا ہے کہ دل رونے لگتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، اذا خطبتا، جب آپ تقریر فرماتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، فللمنابر حزتن، تو ممبروں میں ایک حرکت ہوتی ہے، تعارن ندیہ، جو مجلس کو طاری ہوتی ہے، آری ہونا لاحق ہونے کے معنی میں۔ وللقلوب بکاؤ، اور دلوں کو لیے ایک رونا ہوتا ہے۔ بکا یبن عبداللہ، بکا آپ کی بدولت، یبن عبداللہ، اے عبداللہ کے صاحبزادے، قامت سمحتن، قائم ہوئی ایک آسان شریعت۔ سمحتن صفت ہے، اس کا موصوف یعنی شریعت محذوف ہے۔ دیکھیں، بکا آپ کی بدولت، یبن عبداللہ، اے عبداللہ کے صاحبزادے، قامت سمحتن، ایک آسان شریعت قائم ہوئی، بالحق، حق کے ساتھ، من ملل الہدا، ہدایت کے شریعتوں میں سے، غراؤ، جو روشن ہے، یعنی اے عبداللہ کے صاحبزادے، آپ کی وجہ سے ایک آسان، روشن، حق کے ساتھ شریعت قائم ہوئی جو ہدایت کی شریعتوں میں سے ہے، یعنی دین اسلام۔ لما دعوت الناس، جب آپ نے لوگوں کو بلایا اللہ کی عبادت کی جانب، لبا عاقل، تو عقل مند نے لبیک کہا، وہ اسما منکل جاہلون نداؤ، اور آپ کی پکار نے جاہلوں کو بہرا کر دیا، یعنی جاہل لوگ جو تھے وہ آپ کی بات سننے سے بہرے ہو گئے، انہوں نے نہیں مانا، انکار کیا۔ اسما منکل جاہلین نداؤ، اور جاہلوں کو آپ کی پکار نے بہرا کیا۔ اصل عبارت ہے اسما نداء من کا، من اضافت کے لیے ہوگی، نداء من کا یعنی من جانب کا، آپ کی جانب سے پکار نے جاہلوں کو بہرا کر دیا۔ یقول سعدی عبید حمزۃ الحسناری، سعدی عبید حمزۃ الحسناری کہتے ہیں، بے مدح رسول، رسول کی نعت، انشدو، لوگوں نے پڑھی،
لوگوں نے رسول کی نعت پڑھی، بمدح رسول انشدو، رسول کی نعت لوگوں نے پڑھی، وہ انسرو اور میں بکھیرتا ہوں، من الدر شعرن موتی سے پرویا ہوا ایک شعر، میں موتی سے پرویا ہوا ایک شعر بکھیرتا ہوں، بالمحاسن یعترو جو خوبیوں سے معطر ہے۔ یہ بالمحاسن یعترو اصل میں یعترو بالمحاسن ہے، اور یعترو بالمحاسن یہ صفت ہے شعرن کی۔ ترجمہ سماعت کریں، بمدح رسول انشدو لوگوں نے رسول کی نعت پڑھی، وہ انسرو من الدر شعرن اور میں موتی سے پرویا ہوا ایک شعر بکھیرتا ہوں، بالمحاسن یعترو جو خوبیوں سے معطر و خوشبودار ہے۔ یعنی اس میں لوگوں کی نعت پڑھنے کا تذکرہ ہوا، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ میں ایک شعر ایسا کہتا ہوں جو خوبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیا ہے وہ سنیے، وہ شعر یہ ہے، نبی سما بالمکرمات وانہ الی البر نبراس وعنہ معبر۔ نبی وہ ایسے نبی ہیں، سما بالمکرمات جو عظمتوں سے بلند ہے، عظمتوں کے ساتھ بلند ہے۔ سما یسمو بلند ہونا، نبی سما وہ ایسے نبی ہیں جو بلند ہیں، بالمکرمات عظمتوں کے ساتھ، وانہ الی البر اور بے شک وہ بھلائی کی جانب، نبراسن چراغ ہے، راستہ دکھانے والے ہیں، وعنہ معبر اور بھلائی کی تعبیر کرنے والے ہیں، یعنی بھلائی اور خیر کی باتیں بتانے والے ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں۔ رحیم وہ رحم فرمانے والے ہیں، رحیب الصدر کشادہ دل ہے، رحیب رہو بایا رہو کشادہ ہونا، صدر کے معنی سینہ، یعنی کشادہ دل ہے۔ فاضا سماحتن نرمی سے لبریز ہے، فاضا یفیض لبریز ہونا، بھرا ہوا ہونا، فاضا سماحتن نرمی سے لبریز ہے۔ وقلب اور ایک دل ہے، رقیق پتلا یعنی نرم، ایک نرم دل ہے، بالفضیلت یعمر جو فضیلت اور شرافت سے معمور ہے، یعنی حضور کا دل نرم ہے اور فضیلت و شرافت سے معمور اور آباد ہے۔ طلعت علینا ہادیا لصلاحنا آپ طلوع ہوئے ہم پر، ہادیا لصلاحنا ہماری بہتری کا رہنما، ہماری بہتری کے لیے رہنما بن کر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری بہتری کا رہنما بن کر ہم پر طلوع ہوئے۔ وَإِنَّكَ مَبْعُوثٌ اور بے شک آپ کو بھیجا گیا ہے، وَأَنْتَ مُعَزَّرُ اس حال میں کہ آپ تائید یافتہ ہیں، آپ کو قوت اور طاقت دی گئی ہے۔ فَجِئْتَ بِدِينٍ بَدَّدَ الْكُفْرَ كُلَّهُ تو آپ ایسا دین لے کر تشریف لائے، بدد الکفر کلہ جس نے پورے کفر کو تتر بتر کر دیا، پورے کفر کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ جئتا بدین آپ ایسا دین لے کر آئے، بدد الکفر کلہ جس نے پورے کفر کو تتر بتر ریزہ ریزہ کر دیا، متفرق و منتشر کر دیا۔ یحذر من نار وہ دین جہنم سے ڈراتا ہے، وخیرا یبشر اور بھلائی کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ ترجمہ دیکھیں پھر سے، فجئتا بدین آپ ایسا دین لے کر آئے، بدد الکفر کلہ جس نے سارا کفر کو منتشر کر دیا، یحذر من نار جہنم سے ڈراتا ہے، وخیرا یبشر اور جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ بنیتا لنا مجدن بنیتا آپ نے تعمیر فرمائی، لنا ہمارے لیے، مجدن عظمت کو، مجدن رفیعن بلند عظمت کو، آپ نے ہمارے لیے بلند عظمت کی تعمیر فرمائی۔ وہ امتن اور ایک ایسی امت کی تعمیر فرمائی، مدد دہر طبقہ جو ہمیشہ رہے گی، بالمفاخر تزخرو اور فخر ظاہر کرتی رہے گی۔ تزخرو بالمفاخر تزخرو مفاخر کہتے ہیں قابل فخر کارناموں کو، قابل فخر کاموں سے فخر کرتی رہے گی۔ تزخرو کے معنی بھی ہیں فخر کرنا، تو طبقہ تزخرو بالمفاخر جو مفاخر پر، قابل فخر کارناموں پر فخر کرتی رہے گی۔ دیکھیے ترجمہ، بنیت لنا مجدن رفیعن آپ نے ہمارے لیے ایک بلند عظمت بنائی، و امتن اور ایک ایسی امت بنائی، مدد دہر طبقہ بالمفاخر تزخرو جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتے ہوئے قابل فخر رہے گی۔
حزمت قوت طغیان والشرک والوغا فصاروا فلولا ثم ولوا ادبروا۔ حزمتا، حزم یحزم کے معنی ہے شکست دینا، قوا قوت کی جمع ہے، طغیان کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنا یعنی سرکشی کرنا، اور وغا کے معنی ہے جنگ یا شور شرابہ۔ سارو فلولن، فلول فلن کی جمع ہے، فلن کے معنی ہے وہ تلوار جس پر دندانے پڑ گئے ہوں یعنی جو کند ہو گئی ہو۔ ولو پیٹ پھیرنا، اور ادبرو بھی پیٹ پھیرنے کے معنی میں۔ ترجمہ سماعت کریں۔ حزمتا، اے اللہ کے نبی آپ نے شکست دی۔ حزمتا میں تا ضمیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب کے لیے ہے۔ حزمتا آپ نے شکست دی، قوت طغیان و شرک والوغا، سرکشی، شرک اور جنگ کی قوتوں کو، سرکشی، شرک اور جنگ کی قوتوں کو آپ نے شکست دی۔ فسارو فلولن، تو وہ شکست خوردہ ہوئے یا وہ کند ہوئے۔ یہاں شکست کے معنی میں ہے شکست خوردہ ہوئے۔ ثم ولوا ادبرو، اور پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ یعنی سرکشی، شرک اور جنگ یعنی مخالفت نے اپنا سر اٹھایا آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن سب کو آپ نے زیر کر دیا۔ الا ان نشرنا رایت الدین والہدا، الا ان یہاں تک کہ نشرنا ہم نے لہرایا، رایت الدین والہدا دین اور ہدایت کا پرچم، یہاں تک کہ ہم نے دین اور ہدایت کا پرچم لہرایا۔ ومن حولہا صوت الاذان یکبر، جس کے ارد گرد اذان کی آواز بلند کی جاتی رہی یا بلند کی جاتی تھی، جس کے ارد گرد، جس کے قرب و جوار میں اذان کی آواز بلند کی جاتی تھی۔ فأنت ابو الزہراء فضلک دائم ونہجک نور للقلوب منور۔ فأنت ابو الزہراء، تو آپ اے فاطمہ زہرا کے والد گرامی۔ فأنت ابو الزہراء، یوں ترجمہ کریں، یہ خبر ہے۔ فأنت ابو الزہراء، تو آپ فاطمہ زہرا کے والد گرامی ہیں۔ فضل کا دائم، آپ کا فضل و کمال ہمیشہ ہے، دیر پا ہے، بلکہ ہمیشہ ہے۔ آپ کا فضل و کمال ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَنَهْجُكَ کا نور، اور آپ کا طریقہ ایسا نور ہے، للقلوب منور، جو دلوں کو روشن کرنے والا ہے۔ نہج کا نور، آپ کا طریقہ ایسا نور ہے، للقلوب منور، جو دلوں کو روشن کرنے والا ہے۔ وَأَنْتَ منار کلنا بکا نہتدی، آپ ایسے مینار ہے، کلنا کہ ہم میں ہر ایک، بکا آپ ہی سے، نہتدی ہدایت حاصل کرتا ہے۔ انتا منارن، آپ ایسے مینار ہیں، کلنا بکا نہتدی کہ ہم میں ہر کوئی آپ ہی سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ وَنَتْرُكُ فِيكَ اللَّائِمِينَ وَنَهْجُرُ، اور آپ کے بارے میں ملامت کرنے والوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، وَنَهْجُرُ، اور چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اس لیے ترجمہ یوں کریں، وَنَتْرُكُ فِيكَ اللَّائِمِينَ، اور آپ کی شان میں ملامت کرنے والوں کو اسے ہم ترک تعلق کر لیتے ہیں اور رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ نہجرو اور نترکو دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ قرأنا کتاباً، ہم نے ایک کتاب پڑھی، مستبیناً، جو بیان کرتی ہے، بأننا، کہ ہمیں، لد الحشر، حشر کے وقت، فی تلک الشفاعت، اس شفاعت میں، نؤسرو، ترجیح دی جائے گی۔ ہم نے ایک کتاب پڑھی جو کتاب بتاتی ہے کہ حشر کے دن ہم امت محمدیہ کو دوسروں پر ترجیح دی جائے گی۔ علیکہ صلاۃ اللہ ثم سلامہ، آپ پر اللہ کا درود اور اس کا سلام ہو۔ اتوجو مدحی منہ غرفا و اکثرو، علیکہ
صلاۃ اللہ ثم سلامہ، آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کا پھر اللہ کی سلامتی ہو۔ اتوج مدحی، میں اپنی نعت کو تاج پہناتا ہوں، من ہو غرفن، اس کتاب سے لے کر، من ہو میں ہا ضمیر راجع ہے کتابن کی طرف، اور غرفن کے معنی لینا، تو ترجمہ ہوا کہ میں اپنے قصیدے کو یعنی اپنی نعت جو لکھ رہا ہوں، اس نعت سے اس نعت کو حاصل کر رہا ہوں، یا نعت کے جو مضامین ہیں ان کو اسی کتاب قرآن سے حاصل کر کے لکھ رہا ہوں۔ ترجمہ دیکھیں، علیہ صلاۃ اللہ ثم سلامہ، آپ پر اللہ کا درود اور اس کی سلامتی ہو۔ اتوج مدحی، میں اپنی نعت کی تاج پوشی کر رہا ہوں، من ہو غرفن یعنی غرفن من ہو، قرآن سے لے کر کے، وہ اکثرو اور اضافہ کر رہا ہوں، مطلب قرآن سے آپ کی شان کی جو آیتیں ہیں انہی سے اخذ کر کے، انہی سے لے کر کے میں اپنی اس نعت کو بڑھا رہا ہوں اور اپنی نعت کی تاج پوشی کر رہا ہوں۔ یقول عبد الرحمن مطلق الحبوری، عبد الرحمن مطلق الحبوری کہتے ہیں، بے محمد یا اخوتی کونو جمیعا مقتدین۔ اس شعر میں مقتدین، یہ اس میں فاعل مقتدی کی جمع ہے، مقتدینہ، اور بے محمدین یہ ظرف لغو ہے اور مقدم ہے، مقتدین سے متعلق ہے۔ اصل عبارت یوں ہے، یا اخوتی، اے میرے بھائیو، کونو جمیعاً، سب کے سب ہو جاؤ، مقتدینہ بے محمدین، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیروکار۔ تو بے محمدین مقتدین سے متعلق ہے۔ ترجمہ سماعت کریں، بے محمدین یا اخوتی کونو جمیعاً مقتدین، اے میرے بھائیو، سب کے سب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیروکار بن جاؤ۔ فہو النبی المجتبی، کیونکہ وہ چنیدہ نبی ہیں، والمصطفیٰ للعالمین، اور سارے جہان والوں کے لیے انہیں چنا گیا ہے۔ مجتبی مصطفیٰ دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ رومو شمائلہ التی کانت منار المتقین، رومو، راما یا رومو کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا، قصد کرنا، اختیار کرنا، یہاں اختیار کرنے کے معنی میں، اپنانے کے معنی میں۔ رومو شمائلہ التی، ان کے ان خصائل کو اپناؤ، ان کے ان خصائل کو اختیار کرو، التی کانت منار المتقین، جو خصائل پرہیزگاروں کے لیے مینار ہے، یعنی حضور کے ان پاکیزہ خصلتوں کو اختیار کرو جو پرہیزگاروں کے لیے مینار ہے۔ من رحمتن، یعنی رحم کرنا، اب ان خصائل کا بیان ہو رہا ہے، من بیانیہ سے ان کو بیان کیا۔ من رحمتن یعنی رحم کرنا، و مودتن ایک دوسرے سے دوستی کرنا، و تسامحن فی کل حین اور ہر وقت نظر انداز کرنا، درگزر کرنا، معاف کرنا، و امانتن کانت بہی، و امانتن اور وہ امانت، کانت بہی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر تھی، نورن بدا فوق الجبین، پیشانی پر ظاہر ہونے والا نور بن کر، یعنی اس امانت کو اختیار کرو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جبین مبارک پر، پیشانی مبارک پر نور بن کر کے چمکتی تھی۔ و تواضع، اور ایسا تواضع اختیار کرو، ما مثلہ ما مثلہ کہ جس کی مثال ابداً ترا کبھی نہیں دیکھی، عین السنین زمانے کی آنکھوں نے، اور حضور کے اس تواضع کو اختیار کرو کہ جس کی مثال زمانے کی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ فتمثلوا منہاجہ، تو ان کے طریقے کو اپناؤ، اذ نہجہ کیونکہ ان کا طریقہ دنیا و دین، دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے۔ فی کفہ دنیا البشر، حضور کی ایک ہاتھ میں بشر انسان کی دنیا ہے، وفؤادہ نور مبین، اور ان کا قلب مبارک کھلا ہوا نور ہے۔ بے محمدین یا اخوتی، اے میرے بھائیو، کونو جمیعاً مقتدین، بے محمدین یا اخوتی کونو جمیعاً مقتدین، اے میرے بھائیو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیروکار بن جاؤ۔